اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین۔ ترجمہ کنز ایمان۔ سب خوبیاں اللہ کو جو مالک سارے جہان والوں کا۔ ترجمہ کنز الفرقان۔ سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہان والوں کو پالنے والا ہے، یعنی ہر طرح کی حمد اور تعریف کا مستحق اللہ تعالیٰ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کمال کی تمام صفات کا جامعہ ہے۔ حمد اور شکر کی تعریف۔ حمد کا معنی ہے کسی کی اختیاری خوبیوں کی بنا پر اس کی تعریف کرنا، اور شکر کی تعریف یہ ہے کسی کے احسان کے مقابلے میں زبان، دل یا اعضاء سے اس کی تعظیم کرنا۔ اور ہم چونکہ اللہ عز و جل کی حمد عام طور پر اس کے احسانات کے پیش نظر کرتے ہیں، اس لیے ہماری یہ حمد شکر بھی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرنے کے فضائل۔ احادیث میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرنے کے بہت سے فضائل بیان کیے گئے ہیں۔ ان میں سے 3 فضائل درجہ ذیل ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ بندے کی اس بات سے خوش ہوتا ہے کہ وہ کچھ کھائے تو اللہ تعالیٰ کی حمد کرے اور کچھ پیے تو اللہ تعالیٰ کی حمد کرے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے، اور سب سے افضل دعا الحمدللہ ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اللہ تعالیٰ اپنے بندے پر کوئی نعمت نازل فرماتا ہے اور نعمت ملنے پر الحمدللہ کہتا ہے تو یہ نعمت اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس دی گئی نعمت سے زیادہ افضل ہے۔ حمد سے متعلق شرعی حکم۔ خطبے میں حمد واجب، کھانے کے بعد مستحب، چھینک آنے کے بعد سنت، حرام کام کرنے کے بعد حرام اور بعض صورتوں میں کفر ہے۔ اللہ اس ذات اعلیٰ کا عظمت والا نام ہے جو تمام کمال والی صفتوں کی جامع ہے، اور بعض مفسرین نے اس لفظ کے معنی بھی بیان کیے ہیں، جیسے اس کا ایک معنی ہے عبادت کا مستحق، اور دوسرا معنی ہے وہ ذات جس کی معرفت میں عقل حیران ہے، اور تیسرا معنی ہے وہ ذات جس کی بارگاہ میں سکون حاصل ہوتا ہے، وہ چوتھا معنی ہے کہ وہ ذات کے مصیبت کے وقت جس کی پناہ تلاش کی جائے۔ لفظ رب کے کئی معنی ہیں، جیسے سیدھا، مالک، معبود، ثابت اور بتدریج مرتبہ کمال تک پہنچانے والا، اور اللہ تعالیٰ کے علاوہ ہر موجودہ چیز کو عالم کہتے ہیں اور اس میں تمام مخلوقات داخل ہیں۔